بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم بات کریں گے لیبر لاز ان پاکستان. جیسے کہ ہم نے کپل آف لیکچرز میں بات کی ہیں انڈسٹریل ریلیشنز پہ، تو اس کے حوالے سے ہم آج اسپیسیفکلی لاز کی بات کریں گے جو ڈیل کرتے ہیں انڈسٹریل ریلیشنز کو، اور پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو اس سے پہلے ہم تھوڑا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ پریویس لیکچر میں ہم نے جو ہے پڑھا ہے انڈسٹریل ریلیشنز کے بارے میں. ہم نے دیکھا کہ انڈسٹریل ریلیشن جو ہے جو ڈیل کرتا ہے ریلیشن شپ میں جو امپلائر اور امپلائی کے درمیان کو، اور رول آف ریگولیٹری میکینزم ٹو ریزالو دی ڈسپیوٹس. تو یہ جو ریگولیٹری میکینزم ہوتے ہیں، جو جس کو کہہ سکتے ہیں ہم گورنمنٹ انٹرونشن کرتی ہے ٹو ریزالو دی ڈسپیوٹس بٹوین امپلائرز اینڈ امپلائز، یہ تھرو لیجسلیشنز کرتی ہے، جس کو ہم لاز بھی کہہ سکتے ہیں، لیبر لاز. تو اس میں ہم ڈیٹیل میں آج کے لیکچر میں بات کریں گے. ہم نے پریویس لیکچرز میں دیکھا کہ انڈسٹریل ریلیشنز میں جو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں وہ مینلی امپلائی ایسوسیشن ہوتی ہیں، جن کو ہم یونینز کہتے ہیں. یونینز جو ہوتی ہیں یہ امپلائیز کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں، اور اسی طرح امپلائر ایسوسیشنز ہوتی ہیں جو آنر جو امپلائرز ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک جو ہے وہ مل کے ایک یونین بناتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جب ڈیل کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس میں یہ ڈفرینٹ ٹیکٹکس بھی یوز کرتے ہیں. جیسے امپلائی یونین ہیں وہ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے یا اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں، جس میں کہ وہ اسٹرائک بھی کرتے ہیں، اور اس طرح اگر نیگوسیشن کے تھرو ان کی بات نہ مانی جا رہی ہو تو وہ اسٹرائک کے تھرو اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح جو امپلائرز یونین ہیں وہ بھی اپنے جو ہے انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے لاک آؤٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ دیکھا ہوگا کہ سی این جی کی جب قیمتیں کم ہوئی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہیں قیمتیں کم کی ہیں سی این جی کی، تو اس کے خلاف امپلائرز ایسوسیشن ہے جو سی این جی کی ایسوسیشن ہے، اس نے ایک طرح کی ہڑتال کی بھی اور سی این جی نہیں دے رہے. تو یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں انفلوئنس کرنے کے لیے گورنمنٹ کو، یا اپنے مطالبات منوانے کے لیے. ان کی ڈیمانڈ ہے کہ سی این جی میں اب ان کے لیے پروفٹ نہیں ہے زیادہ. تو یہ ڈفرینٹ ٹیکٹکس ہیں جو یوز کرتے ہیں امپلائیز ایسوسیشن اور امپلائرز ایسوسیشن. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کلیکٹیو بارگیننگ کی بات کی. تو کلیکٹیو بارگیننگ میں یہ ہے کہ امپلائرز اور امپلائی جو ہے آپس میں مل کے ریزالو کرتے ہیں کانفلکٹ کو. جو ہے اگر دیکھتا ہے امپلائر، اگر امپلائی دیکھتا ہے کہ اس کے رائٹ جو ہے پروٹیکٹ نہیں کیے جا رہے، یا کوئی انفیئر ورک پریکٹسز ہیں، یا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چینج کی گئی ہیں، یا ان کی ویجز کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، تو وہ پھر ایک طرح کا کانفلکٹ آ جاتا ہے امپلائرز اور امپلائی کے درمیان، جس کو وہ تھرو کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس ڈیل کرتے ہیں، نیگوسیشن کرتے ہیں. ہم نے وہ ڈیٹیل میں پروسیس دیکھا. اس کے تھرو پھر ایک ایگریمنٹ وہ اس تک پہنچتے ہیں اور اس کو پھر ریٹیفائی کرتے ہیں، اور پھر اس کانٹریکٹ کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اسی طرح اگر امپلائرز اور امپلائی اگر کسی ڈیل پہ نہ پہنچ سکیں، ان کے درمیان جو کانفلکٹ ہے وہ ریزالو نہ ہو رہا ہو، تو پھر ایکسٹرنل فورسز جو ہوتی ہیں وہ انٹرفیئر کرتی ہیں، جس میں آربیٹریشن بھی ہیں، کونسلیشن بھی ہیں، اور ایک جو ہے گورنمنٹ کے جو لیبر کورٹس ہیں پھر وہ ڈسپیوٹس جو ہیں جو ریزالو کرتی ہیں امپلائرز اور امپلائی کے درمیان. جو انڈسٹریل سیٹنگ میں یہ جو کانفلکٹ ہیں، ڈسپیوٹس ہیں، یہ اٹس اے پارٹ آف لائف، یہ ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ایک گورنمنٹ نے میکینزم بھی بنایا ہوا ہے یونینز کے حوالے سے بھی، کہ وہ جو لاز ہیں وہ امپلائیز کو رائٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنے پسند کی یونین کوئی بھی جوائن کر سکیں، فریڈم آف ایسوسیشن ہے، اور یونین فارم کر سکیں. اور اس پہ ہم بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں آج کے لیکچر میں. تو ہم یہ ٹاپکس کور کریں گے ان لیکچرز میں. لیبر لیجسلیشنز پہ بات کریں گے، کانٹریکٹ اپائنٹمنٹ کی بات کریں گے کہ اس کے بارے میں لاز کیا کہتے ہیں، ورکنگ آورز اور کنڈیشنز، لیوز اینڈ ہالیڈیز، چلڈرن امپلائمنٹ، اور لیبر ڈسپیوٹس کی بھی بات کریں گے.
اور پھر ہم آخر میں بات کریں گے ایکول امپلائمنٹ پریکٹسز ان پاکستان. تو ہم ان ٹاپکس کو کور کریں گے 2 لیکچرز میں، کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں بھی اسی لیبر لاز کو. تو ہم اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو لیبر لاز ہیں وہ کیا کہتے ہیں امپلائر اور امپلائی کے ریلیشن شپ کے بارے میں. کنسٹیٹیوشن آف پاکستان پارٹ 2 فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپلز آف پالیسی. یہ اس کا آرٹیکل 11 جو کہتا ہے کنسٹیٹیوشن کا، وہ پروہیبٹس آل فارمز آف سلیوری، فورس لیبر اینڈ چائلڈ لیبر. آرٹیکل 11 جو ہیں وہ پروہیبٹ کرتا ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی سلیوری یا زبردستی کسی کو امپلائمنٹ میں لے کے آنا یا چائلڈ لیبر پہ اس پہ پابندی لگاتا ہے. یہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کی طرف سے پابندی ہے کہ کسی قسم کی بھی سلیوری نہیں ہوگی اور فورس لیبر نہیں ہوگی اور چائلڈ لیبر نہیں ہوگی. اسی طرح آرٹیکل 17 جو کہتا ہے وہ کہتا ہے فنڈامنٹل رائٹ ٹو ایکسرسائز دی فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ رائٹ ٹو فارم یونین. وہ اس کے تحت یونینز بنتی ہیں. آرٹیکل 17 جو ہے کہتا ہے کہ ہر سٹیزن کا وہ یا کہہ سکتے ہیں ورکر کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی ایسوسیشن جوائن کرے، فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ رائٹ ٹو فارم یونینز، اور وہ یونین بھی بنا سکتا ہے. تو اس کے تحت جو ہے انڈسٹری میں یا فیکٹری میں آرگنائزیشن میں ایسوسیشن جو ہے بنانا اور یونینز بنانا وہ آرٹیکل 17 کے انڈر الاؤ کیا گیا ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہیں پاکستانی سٹیزنز کا. آرٹیکل 11 کیا کہتا ہے؟ گیو دی رائٹ ٹو اٹس سٹیزن ٹو انٹر اپون اینی لافل profession or occupation and to conduct any lawful trade or business. آرٹیکل 11 جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے سٹیزنز آف پاکستان کو کہ وہ کسی بھی لافل پروفیشن، ایسا پروفیشن جس کا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان یا الاؤ کرتا ہے، جس کو لیگل پروفیشن کہہ سکتے ہیں، لافل پروفیشن کہہ سکتے ہیں، اس کی امپلائمنٹ لے سکتا ہے، وہ آکوپیشن جوائن کر سکتا ہے اینڈ ٹو کنڈکٹ اینی لافل ٹریڈ اور بزنس. اسی طرح جو امپلائر ہے یا کوئی بھی پاکستانی سٹیزن ہے وہ کوئی بھی ٹریڈ اور بزنس شروع کر سکتا ہے مگر وہ لافل ہو. اس میں جیسے ہیں نارکوٹکس ہیں، ڈرگز ہیں، اب یہ بزنسز بھی ہیں، اسمگلنگ ہے، مگر یہ انڈر دی لا جو ہے لافل پروفیشن اور آکوپیشن نہیں ہے، تو اس کی ممانعت ہے جوائن کرنا. ادروائز کوئی بھی لافل پروفیشن ہے وہ سٹیزن آف پاکستان جو ہے اس کی امپلائمنٹ لے سکتا ہے، جوائن کر سکتا ہے اس آرگنائزیشن کو جو لافل ٹریڈ اور پروفیشن میں ہو. اسی طرح جو کوئی بھی پاکستانی سٹیزن اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے، بزنس لگانا چاہے تو وہ لافل ٹریڈ اور بزنس شروع کر سکتا ہے. اٹس فنڈامنٹل رائٹ، اٹس انڈر دی لا ان کو ہے کہ وہ لافل ٹریڈ اور پروفیشن کو شروع کر سکتے ہیں یا اس کی امپلائمنٹ کر سکتے ہیں. یہ آرٹیکل 18 کہتا ہے. آرٹیکل 25 کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا کہتا ہے the right to equality before the law and prohibition of discrimination on the grounds of sex alone. یہ کہتا ہے کہ everyone is equal before the law. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امپلائر ہے یا امپلائی یا لیبر ہے، سب کے لیے قانون برابر ہے. تو قانون کے آگے سب برابر ہیں، چاہے کوئی وزیر اعظم ہو یا کوئی کتنے بڑے عہدے پہ ہو. اگر لاء کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کے خلاف پروسیکیوشن ہوگی. اس میں کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے یا بڑا ہی ریسورسفل آدمی ہے یا کسی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے. اور تمام پاکستانی سٹیزن جو ہیں ایکول ہیں بیفور دی لاز. جیسے لا ایک عام شہری کے لیے اسی کسی ریسورسفل پرسن کے لیے بھی، اور چاہے کسی بڑے عہدے پہ بھی بیٹھا ہو. اور یہ آرٹیکل 25 جو ہے پروہیبٹ کرتا ہے کہ صرف سیکس کی بیسس پہ ڈسکریمنیشن نہیں کرنی، کہ صرف یہ ہے کہ جینڈر کی بیس پہ میل کو آپ پریفرنس دے اور فیمیل کو پریفرنس دے ان اینی آکوپیشن اور پروفیشن. تو یہ ہے ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں ڈیل کرتا ہے، جس میں ڈسکریمنیشن ہے آن گراؤنڈ آف سیکس جو ہے پروہیبٹ کی گئی ہے.
اسی طرح آرٹیکل 37 جو ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، آرٹیکل 37E کہتا ہے میکس پروویژن فار سیکیورنگ جسٹ اینڈ ہیومن کنڈیشن آف ورک. یہ obligatory بناتا ہے امپلائر پہ کہ اس نے ورکنگ کنڈیشنز پرووائڈ کرنی ہے لیبر کو. کوئی ایسی کنڈیشنز نہ ہو جو اس کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہ ہو، اس کے لیے سیف انوائرمنٹ نہ ہو، ورکنگ کنڈیشن نہ ہو، یا ایسا کوئی کام ہو جو اس کی کیپیسٹی سے باہر ہو. تو ایک ہیومن ورکنگ کنڈیشن دینی ہے. Ensuring that children and women are not employed in vocations unsuited to their age or sex. اسی طرح یہ prohibit کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میک انشور کریں کہ کوئی بچے یا عورتیں ایسے کام میں نہ انوالو کی جائیں جو ان کے لیے سوٹ نہیں کرتا، ان کے اور ایج پہ بھی وہ سوٹ نہیں کرتا. فار ایگزامپل کچھ کام ہیں جو ہے بچوں کے لیے ہے یا ایج کے حساب سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کرنا مینس وہ کیپیبل نہ ہو، مشکل ہو، بہت ہی مشقت ہو اس کے لیے، اور اس بیسڈ آن ایج کہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ ایج اور سیکس جو ہے اگر انسوٹیبل ہے کسی ووکیشنز کے لیے تو اس میں ان کو امپلائمنٹ نہ دی جائے. اینڈ فار میٹرنٹی بینیفٹس فار وومن ان امپلائمنٹ، اور اسی طرح میٹرنٹی بینیفٹس ہیں جو ہیں وہ وومن کو امپلائمنٹ میں ملنے چاہیے. اسی طرح آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا ہمارے کچھ سیکٹرز ہیں بڑے ہی ان آرگنائز سیکٹرز ہیں جو جس کو کہہ سکتے ہیں سچ رجسٹر نہیں ہوتے، ان کے بارے میں گورنمنٹ کو بھی اتنا نہیں پتہ ہوتا، اس لوکیشنز پہ ہوتے ہیں وہ انڈر دی لا اس طرح وہ ہیں کہ اپنے ان یونینائزڈ ہوتے ہیں، ان پہ مانیٹرنگ اس طرح نہیں ہوتی. تو اس میں جیسے دیکھا ہوگا بھٹوں پہ جو ہے عورتوں کو وہ دیا جاتی ہے امپلائمنٹ اور بچوں کو امپلائمنٹ دی جاتی ہے، ان سے مشقت لی جاتی ہے. تو آرٹیکل 37E اس کی ممانعت کرتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں لیبر لیجسلیشن کون کون سی ہیں پاکستان میں. انڈسٹریل اینڈ کمرشل امپلائمنٹ آرڈیننس واز enacted in 1968 addressing the relationship between employer and employee and the contract of employment. یہ جو انڈسٹریل اینڈ کمرشل امپلائمنٹ اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس تھا یہ 1968 میں 1968 میں لایا گیا، اور یہ جو ہے ریلیشن شپ ہیں جو امپلائڈ اور امپلائی کے درمیان اور جو کانٹریکٹ آف امپلائمنٹ ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے. یہ جو آرڈیننس ہے applies to all industrial and commercial establishments throughout the country employing 20 or more workers. یہ آرڈیننس ہر اس آرگنائزیشن پہ اپلیکیبل ہے جس میں ورکرز کی تعداد 20 یا 20 سے زیادہ ہو. کوئی بھی ایسی جو ہے کمرشل آرگنائزیشن یا انڈسٹریل آرگنائزیشن جس کے جو ہیں امپلائیز کی یا لیبر کی تعداد 20 یا 20 سے ابو ہو، یہ جو ہے آرڈیننس اس پہ اپلیکیبل ہے. Every employer in an industrial or commercial establishment is required to issue a formal appointment letter at the time of employment. اب یہ فورس کرتا ہے، یہ آرڈیننس کہتا ہے اگر کسی کو امپلائمنٹ دینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فارمل ان رائٹنگ جو ہے اپائنٹمنٹ لیٹر دینا چاہیے ایٹ دی ٹائم آف امپلائمنٹ. جب کسی کو امپلائمنٹ آفر کریں تو زبانی نہیں، اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر ہو، ان رائٹنگ ہو، ڈاکیومنٹ ہو، اور وہ کیا اس میں کیا کیا شامل ہو، نیچر آف جاب کے بارے میں بتایا جائے، اسپیسیفکلی بتایا جائے کہ کس جاب کے لیے ہائر کیا جا رہا ہے، ٹینیور آف اپائنٹمنٹ بتائی جائے کہ کتنے عرصے کے لیے جو ہے اپائنٹ کیا گیا ہے، اور اس جو ہیں جاب کے کیا پے اینڈ الاؤنسز ہیں، کیا بینیفٹس ہیں اس جاب میں. ورکنگ آورز بتائے جائیں کہ ویکلی ورکنگ آورز کیا ہیں یا ڈیلی ورکنگ آورز کیا ہیں اس جاب کے، اور ادر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو اپائنٹمنٹ کو اس کو لکھا جائے اپائنٹمنٹ یا آفر لیٹر میں. تو کوئی بھی جو ہے آرگنائزیشن کمرشل ہو یا انڈسٹریل آرگنائزیشن ہو جس کے ورکرز کی تعداد 20 یا 20 سے ابو ہو، یہ اس آرڈیننس کے انڈر آتے ہیں، ان پہ یہ آرڈیننس اپلائی ہوتا ہے. اور جو یہ آرڈیننس ہے
کہتا ہے کہ کسی کو اپائنٹمنٹ دینی ہے تو اس کے لیے ایک فارمل جو ہے اپائنٹمنٹ لیٹر ایشو کرنا ہے، جس میں اس کی نیچر آف جاب کے بارے میں بتانا ہے، ورکنگ آورس کے بارے میں بتانا ہے، اور اس جاب کے کیا پے اینڈ الاؤنسز ہیں اسپیسیفکلی لکھنا ہے، اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف اپائنٹمنٹ لکھنی ہے۔ Termination of appointment must be communicated in writing under Section 46 of the Industrial Relations Ordinance 2002. Aggrieved employee may proceed him or herself or through labor union within 3 months. جس طرح کہ اپائنٹمنٹ دیتے وقت ایک فارمل جو ہے ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے، اپائنٹمنٹ لیٹر ہونا چاہیے، جس میں تمام جو کنڈیشنز ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، ورک کی، ورکنگ آورس کی، نیچر آف جاب کی، پے اینڈ الاؤنسز لکھے ہونے چاہیے۔ اسی طرح انڈر دی لا اٹس اوبلیگیٹری ہے کہ جب کسی کو ٹرمینیٹ کرنا ہے تو وربلی اس کو نہیں کرنا، ان رائٹنگ اسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اس کو رائٹنگ میں کمیونیکیشن کرنی ہے کہ آپ کو ٹرمینیٹ کیا گیا ہے، ریزن بھی لکھنا ہے کہ کیا کس بیسس پہ ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے۔ اٹس اے گڈ پریکٹسز کہ اگر ہم ریزن بھی لکھیں کہ کس ریزن کی بنیاد پہ ٹرمینیٹ کیا گیا ہے، تو انڈر سیکشن 46 آف انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس جو 2002 کا ہے، اس کے تحت اگر کوئی امپلائی سمجھتا ہے کہ اسے غلط طریقے سے ٹرمینیٹ کیا گیا ہے تو وہ اپنے تھرو یا یونین کے تھرو ود ان جو ہے 3 months پروسیڈ کر سکتا ہے، اپنی گریونسز جو ہے رپورٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح لیبر کورٹس ایگزامنز اینڈ انٹروین اے کیس آف وائلیشن آف پرنسپل آف نیچر آف جسٹس اینڈ انجسٹ ایکشن آف امپلائر۔ اسی طرح یہ آرڈیننس جو ہے لیبر کورٹس کو جو ہے اتھارٹی دیتا ہے کہ وہ ایگزامن کرے اور انٹروین کرے کہ کہیں پہ پرنسپل جو ہے آف نیچر آف جسٹس کی جو ہے وہ خلاف ورزی تو نہیں ہوئی۔ اگر وہ سمجھتے ہیں پرنسپل آف جسٹس جو ہے وائلیٹ ہوا ہے یا انصاف نہیں ہوا، یا ایسا ایکشن جو امپلائر کا جس کو کہہ سکتے ہیں انجسٹ ہے، انفیئر ہے، وہ آبزرو کرتے ہیں کہ ایسا کوئی ایکٹ ہوا ہے، تو لیبر کورٹ کو اتھارٹی ہے کہ وہ انٹروین کرے۔ The Factories Act, which governs the condition of work of industrial labor, applies to factories employ 10 or more workers. اسی طرح ایک فیکٹری ایکٹ بھی ہے جو گورن کرتا ہے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو انڈسٹریل لیبر کی، اور یہ ان فیکٹریز پہ اب اپلیکیبل ہیں جس کے جو امپلائیز کی تعداد ہیں 10 یا اس سے زیادہ ہیں۔ انڈر دی فیکٹریز ایکٹ 1934، جو فیکٹری ایکٹ تھا جو 1934 کا، وہ کہتا ہے کہ نو اڈلٹ امپلائر ڈیفائنڈ ایز اے ورکر who has completed his or her 18th year of age can be required or permitted to work in any establishment in excess of 9 hours a day and 48 hours a week. یہ prohibit کرتا ہے کہ کسی سے بھی ایکسیسو کام نہیں لیا جائے گا۔ کوئی بھی اڈلٹ امپلائی ہے جو 18 ایئرس کا ہے یا اس سے زیادہ ہے، وہ جو ہے میکسیمم جو دن میں کام کرے گا وہ 9 hours a day ہیں اس کے جو ہے، اور 48 hours a week ہونے چاہیے۔ اسی طرح سیکشن 8 آف دی ویسٹ پاکستان شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹس آرڈیننس 1969 restricts weekly work hours at 48 hours۔ اسی طرح ایک آرڈیننس ہے ویسٹ پاکستان شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ کا جو 1969 میں پروملگیٹ کیا گیا، وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ جو ویکلی آورز ہیں شاپس میں وہ جو ہیں وہ 48 آورز سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ سیکشن 22B آف دی مائنز ایکٹ، اسی طرح جو مائنز جو ہے انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی ایکٹ بنا ہے، اس کے سیکشن 22B کے حوالے سے جو مائنز ایکٹ 1923 ہے، ریسٹرکٹ ویکلی آورز ایٹ 48 آورز اور 8 آورز ایچ ڈے۔ اسی طرح وہ ورکرز جو مائنز پہ کام کر رہے ہیں، یہ جو ہے ایکٹ مائنز ایکٹ وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ ویکلی آورز جو ہیں 48 آورز سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے یا 8 آورز ڈے سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، ود دی لمیٹیشن آف اسپریڈ over 12 hours and interval for rest for 1 hour every 6 hours۔ کچھ لمیٹیشنز ہیں، ایکسیپشن ہیں جس کے تحت جو ہے 12 hours تک جا سکتے ہیں، مگر اس کے درمیان جو ہے جو ریسٹ پیریڈ ہونا چاہیے آفٹر 6 hours
وہ 1 hour ہونا چاہیے. سیکشن 20C further limits the spread over to 8 hours for work done below ground level. اسی طرح مائنس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں بلو دی گراؤنڈ لیول ہیں, جو زمین کی سطح سے فار ایگزامپل نیچے ہیں, انڈر گراؤنڈ جو ہیں گراؤنڈ لیول پہ کام کر رہے ہیں, بلو دی گراؤنڈ لیول, ان کو جو ہے 8 آور سے زیادہ کام کرنے کے لیے کا الاؤ نہیں کیا گیا یا پروہیبٹ کیا گیا ہے کہ ان سے 8 گھنٹے سے زیادہ دن میں کام نہیں لینا. The Factory Act enforce that no worker shall be required to work continuously for more than 6 hours. اسی طرح یہ لمٹ کرتا ہے کہ کوئی بندہ بھی بغیر ریسٹ کے 6 آور سے زیادہ کام نہ کرے, اس کے لیے ریسٹ بریکس ہونی چاہیے, لنچ بریکس ہونی چاہیے. تو یہ کنٹینیوس جو ہے 6 آور سے زیادہ ریسٹرکٹ کرتا ہے کام کرنے کو. According to the Factories Act 1934, every worker who has completed a period of 12 months of continuous service in the factory shall be allowed holidays for 14 consecutive days. جو بندہ ورکر 1 سال کنٹینیوس کام کرتا ہے فیکٹری میں اور اس کو جو ہے 14 کنزیکٹیو ڈے وہ چھٹی لے سکتا ہے اور کہہ سکتے ہیں ہی از انٹائٹل ٹو اویل 14 days working 14 days holidays. If he fails to avail whole leaves, the part of unavailed leave will be carried forward in the next year. جو امپلائی یا لیبر کنٹینیوس 1 سال جس کی سروس ہو جاتی ہے اس کی جو ان لیو ہوتی ہیں یہ 14 days ہیں, وہ پھر وہ 14 days جو لیو ہے وہ ود پے لے سکتا ہے کسی وقت بھی. اگر فار ایگزامپل کسی نے سال سروس کی تو وہ انٹائٹل ہوتا ہے 14 جو ہیں ہالیڈیز کا. اگر وہ 10 جو ہیں چھٹیاں لیتا ہے, 10 ارن لیو اویل کرتا ہے, یہ ود پے ہوتی ہے لیو. تو اس کے بعد اگر 10 لیو اویل کی ہیں جو 4 رہ جائیں گی وہ کیری فارورڈ ہوں گی. اس طرح اگر اس کی 2 سال اس کی سروس ہو گئی ہے اور اس نے 10 چھٹیاں لی ہیں تو اس حساب سے 14 جو ہے نیکسٹ ایئر کی کاؤنٹ ہوں گی, پلس جو 4 ان اویلڈ ہے یہ کاؤنٹ ہوگی, اور اس کی پھر جو ارن لیو ہوگی وہ جو ہوں گی 18 ہالیڈیز اس کے جو ہوں گی اکاؤنٹ میں ہوں گی, اور وہ 18 جو ہے لیو پھر لے سکتا ہے ود پے. تو اس طرح یہ کیری فارورڈ ہوتی ہیں. 14 جو ہالیڈیز ہوتی ہیں 1 سال سروس پہ وہ انٹائٹل ہوتا ہے اور یہ ود پے لیو ہوتی ہیں. اگر اس میں سے کچھ لیو وہ ان اویلڈ ہوتی ہیں وہ نہیں لیتا تو اگلے سال وہ کیری فارورڈ ہو جاتی ہیں, وہ ایڈ اپ ہو جاتی ہیں اس کے اکاؤنٹ میں. The Maternity Benefit Ordinance 1958 stipulates that upon the completion of 4 months employment or qualifying period, a worker may have up to 6 weeks parental or postnatal leave with pay. جو میٹرنٹی بینیفٹ آرڈیننس ہے وہ کہتا ہے کہ اگر 4 منتھ جو ہیں امپلائمنٹ ہو گئی ہے, کسی کی ایک جگہ کام کرتے ہوئے 4 months ہو گئے ہیں یا کوالیفائنگ پیریڈ اس کا 4 month ہے, تو ورکر میں ہیو اپ ٹو 6 week پیرنٹل اینڈ پوسٹ نیٹل لیو وتھ پے. تو وہ جو ہے 6 weeks کی چھٹی لے سکتی ہیں وتھ پے. تو اس آرڈیننس کے حوالے سے 6 جو ویکس ہیں آفٹر کوالیفائنگ جو سروس ہے 4 month کی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو ڈیورنگ میٹرنٹی یا آفٹر میٹرنٹی وومن کین اویل 6 weeks لیو وتھ پے. اسی طرح جو فیکٹری ایکٹ 1934 ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے دیٹ ایوری ورکر از انٹائٹل ٹو 10 days casual leave with full pay and further 16 days 6 leave اور میڈیکل لیو آن ہاف پے. اسی طرح جو فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں وہ 10 days کی ان ایڈیشن ٹو جو ارن لیو ہم نے بات کی ہے 14 ارن لیو ہوتی ہیں, 14 ارن لیو کے علاوہ بھی وہ 10 days کیجول لیو لے سکتا ہے اور وتھ فل پے ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آن میڈیکل گراؤنڈ سپورٹڈ بائی دی جو ہیں آتھرائز میڈیکل آفیسر ہیں جو وہ الاؤ کرتا ہے ریسٹ آن میڈیکل گراؤنڈ, تو وہ 16 days جو ہیں ہاف پے پہ وہ ورکر لے سکتا ہے لیو. اسی طرح انڈر سیکشن 49 آف دی فیکٹری ایکٹ ورکر آر انٹائٹل ٹو انجوائے گزٹڈ ہالیڈیز. اسی طرح جو ہے فیکٹری ایکٹ جو ہے 1934 کا اس کے سیکشن 49 کے تحت جو بھی گزٹڈ ہالیڈیز ہیں
اس کے لیے ورکر انٹائٹلڈ ہیں. گزٹڈ ہالیڈیز ہیں کہ جو گورنمنٹ نے چھٹی کی, جیسے عید وغیرہ پہ ہے, اور کوئی نیشنل ڈیز ہیں جن پہ چھٹی ہوتی ہے, یہ گزٹڈ ہالیڈیز ہوتی ہیں. اور تو فیکٹری ورکر جو ہوتا ہے انٹائٹلڈ ہوتا ہے ان لیوز کو اویل کرنے کے لیے انڈر سیکشن 49 آف فیکٹری ایکٹ. If worker is required to work on holiday, he or she will be allowed substitute holiday on full pay. اگر کسی وجہ سے عید کے چھٹیوں میں اس ورکر کو بلایا جاتا ہے کام کے لیے اور وہ گزٹڈ ہالیڈے جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہالیڈیز ہیں اس پہ وہ چھٹی نہیں کر سکتا, تو وہ پھر کسی اور وقت وہ چھٹی جو ہے اویل کرے گا اور وہ ود پے اویل کرے گا. اسی طرح ہم بات کر رہے تھے میٹرنٹی بینیفٹ آرڈیننس کی, تو وہ پروہیبٹ کرتا ہے کہ ڈسمسل آف دی وومن ڈیورنگ ہر میٹرنٹی لیو. اگر کوئی میٹرنٹی لیو پہ جاتی ہے اور اس پہ جو ہے وہ ڈیورنگ جو اس کی لیو ہے میٹرنٹی لیو ہے, اس وومن کو جو ہے ڈسمسل نہیں ہوگی, اس کو جاب سے نہیں نکالا جا سکتا. تو یہ جو ہے پروہیبٹ کرتا ہے کہ ڈیورنگ میٹرنٹی لیو جو اس نے میٹرنٹی بینیفٹ آرڈیننس کے تحت کسی وومن نے لی ہے, تو اس کو جب ڈیورنگ دی لیو جو ہے امپلائڈ ڈسمس نہیں کر سکتا جاب سے جب تک کہ وہ واپس جوائن نہیں کرتی آفٹر لیو. Mines Maternity Benefit Act 1941 is applicable to women employed in the mines in Pakistan. اسی طرح میٹرنٹی کے حوالے سے جو ہے وہ جو وومن ہیں ورکنگ ان مائنس ہیں ان کے لیے بھی ایکٹ بنا ہے جس کو مائنس میٹرنٹی بینیفٹ ایکٹ کہتے ہیں. 1941 از ایپلیکیبل جو ہے وہ وومن کے لیے جو مائنس میں کام کر رہی ہیں پاکستان میں. اسی طرح جو آرٹیکل 11(3) ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, وہ پروہیبٹس کرتا ہے دا امپلائمنٹ آف چلڈرن بلو دی ایج آف 14 ایئرز ان اینی فیکٹری مائن اور ادر ہیزیڈیس امپلائمنٹ, میک اٹ obligatory ٹو پرووائڈ سیف اینڈ ہیومن ورکنگ کنڈیشنز. جو آرٹیکل 11(3) ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, وہ پروہیبٹ کرتا ہے کہ جو چلڈرن ہیں جو بلو دی 14 ایئرز ہیں ان کو کسی بھی فیکٹری میں امپلائی نہ کیا جائے, کسی مائن ورک میں امپلائی نہ کیا جائے, اور ایسی امپلائمنٹ میں نہیں شامل کیا جا سکتا جس کی ورک کنڈیشنز جو ہیں سیف نہیں ہیں یا ہیزیڈیس امپلائمنٹ کہہ سکتے ہیں جنہیں ہم, اور وہ اوبلیگیٹری بناتا ہے امپلائر پہ کہ انشور کرے کہ سیف اینڈ ہیومن ورکنگ کنڈیشنز جو ہیں پرووائڈ کرے آن دی جاب. اسی طرح دا فیکٹری ایکٹ پرووائڈز دیٹ نو چائلڈ اور ایڈولسنٹ از الاؤڈ ٹو ورک ان فیکٹری بٹوین 7 PM اینڈ 6 AM. اسی طرح جو فیکٹری ایکٹ ہے جو اپلیکیبل ہے ورکرز ورکنگ ان فیکٹری, وہ کہتے ہیں کہ کوئی چائلڈ یا ایڈولسنٹ ہے اس کو امپلائی کیا گیا ہے تو وہ اس کو 7 PM سے 6 تک وہ کام اس سے نہیں کروایا جا سکتا. مینس کہ وہ رات 7 سے صبح 6 بجے تک کوئی بھی چائلڈ یا ایڈولسنٹ ہے جو امپلائڈ ہے وہاں پہ, اس کو وہاں پہ ڈیورنگ دس پیریڈ اس کو کام پہ نہیں بلایا جائے گا یا اس سے اس ڈیوریشن کے دوران کام نہیں لیا جا سکتا. فردر لا ایمفیسائز آن کلینلینس, ڈرینیج, وینٹیلیشن اینڈ ہائیجین آف ورک پلیس. جو لا ہے یہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ امپلائر میک انشور کرے کہ جو ورک پلیس ہے وہ کلین ہے, پراپر ڈرینیج کا انتظام ہے, پراپر وینٹیلیشن ہے ورک ایریا میں, اور جو ورک پلیس ہے وہ ہائیجین ہونی چاہیے. پروویژن آف ڈرنکنگ واٹر, اور وہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ ورک پلیس پہ جو ڈرنکنگ واٹر ہے اس کی اویلیبلٹی بھی ہونی چاہیے, اور آل پیسیجز stairs, entrance and exit point must be open and properly lighted to ensure safety. یہ سیفٹی کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے کہ جو بھی راستے ہیں, سیڑھیاں ہیں, انٹری پوائنٹ ہے, ایگزٹ پوائنٹ ہیں فیکٹری کے یا ورک پلیس کے, وہ اوپن ہونے چاہیے, وہ بند نہیں ہونے چاہیے, اور ان جگہوں پہ پراپر لائٹنگ ہونی چاہیے. بہت سے جو حادثات ہوتے ہیں پاکستان میں اس کی یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ امپلائر جو ہوتے ہیں ان کنڈیشنز ان جو ہیں جو پوائنٹس کا خیال نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے یہ چیزیں حادثات کا سبب بنتی ہیں. ابھی جیسے کہ کراچی میں ایک فیکٹری میں آگ لگی تو اس میں کیجولٹیز بہت زیادہ ہوئی ہیں. اگر یہ اس کا ایک ریزن یہ تھی کہ پیسیجز جو تھے وہ کلوز تھے, انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ پراپر نہیں تھے اس کی اور کلوز تھے, جس کی وجہ سے جو ہے
کیجولٹیز زیادہ ہوئی ہے. تو اس وجہ سے لا جو ہے ایمفیسائز کرتا ہے جو بھی پیسیجز ہیں, اسٹیئرز ہیں, سیڑھیاں, جو بھی ایگزٹ پوائنٹ ہے یا انٹری پوائنٹ ہے, ان کیس آف ایمرجنسی کسی کو ایگزٹ کرنا ہے تو وہ اوپن ہونے چاہیے اور پراپرلی لائٹڈ ہونے چاہیے ٹو انشور سیفٹی, جس کی وجہ سے ہم سیفٹی انشور کر سکتے ہیں. آرٹیکل 38 آف دی کنسٹیٹیوشن اسپیکس اچیونگ equality in the form of securing the well-being of the people irrespective of sex, caste اور race. آرٹیکل 38 کنسٹیٹیوشن کا کیا کہتا ہے کہ ویل بینگ جو ہے تمام امپلائیز کی, وہ امپلائر کا کام ہے, اور اس میں کوئی سیکس, کاسٹ اور ریس کی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو فیسلٹیز ہیں وہ صرف میل کے لیے ہونی چاہیے, وومن کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اس طرح ایک ایشو ہے جیسے کہ وومن کے لیے سیپریٹ جو ہے فوڈ ایریاز نہیں ہوتے, ان کے لیے پراپر واش رومز نہیں ہوتے, اور میل کے ہوتے ہیں. تو یہ پروہیبٹ کرتا ہے کہ ایکولی جو ہے میل اور فیمیل کے لیے فیسلٹیز جو ہونی چاہیے. ریسٹ رومز ہونے چاہیے, اگر ریسٹ رومز ہیں تو میل اور فیمیل کے الگ ہونے چاہیے, اور یہ نہیں کہ کسی خاص کاسٹ اور ریس کے لیے صرف وہ فیسلٹیز ہوں ورک انوائرمنٹ میں اور کسی اور کے لیے نہ ہوں. تو ارسپیکٹو آف اینی ڈسکریمنیشن بیسڈ آن سیکس, کاسٹ اور ریس, جو ویل بینگ آف دی پیپل ہے وہ رسپانسبلٹی آف امپلائر کی, وہ انشور کرے کہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہوئے یا جو ہیں بینیفٹس دیتے ہوئے جو بھی اس کے کام ہے جو ویلفیئر کے لیے اپنے ورکرز کی, اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. ایکولی تمام ورکرز کے لیے ایکول فیسلٹیز ہونی چاہیے. دا امپلائمنٹ آف چلڈرن رولز 1995 یہ بھی بات کرتا ہے, یہ آرڈیننس جو ہے چلڈرن کے بارے میں جو امپلائمنٹ میں ہے ان کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے ریگولیشنز ہیں وہ بتاتا ہے کہ کیسے ان کی جو ہے چلڈرن کی جو امپلائمنٹ میں ہے ان کے بارے میں کیسے امپلائر نے ورک کنڈیشنز کیا ہونی چاہیے اور کیا اوبلیگیشن ہے امپلائر پہ. اسی طرح پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 1936 ہے دیٹ ریگولیٹ پیمنٹ آف سرٹن کلاسز آف انڈسٹریل ورکرز. دا ایکٹ انفورس پیمنٹ آف ویجز ود ان دی 7 days if number of employees worker are less than 1000. In other case within 10 days of completion of wage period. یہ جو ہے پیمنٹ ویجز ایکٹ یہ ریگولیٹ کرتا ہے پیمنٹ کے حوالے سے کہ جب بھی کسی کے جو پے ڈے آئے اس کی جو ہے 7 days کے اندر اسے اس اوبلیگیٹری امپلائر کو کہ وہ پے کرے اپنے ورکر کو اگر اس کی جو فیکٹری میں لیس دین 1000 امپلائیز یا لیبر کام کر رہے ہیں. اگر 1000 سے زیادہ امپلائیز ہیں ان دس کیس وہ میکسیمم جو ہے 10 days کے اندر ہے جو ویج پیریڈ پورا ہو رہا ہے اس کے اندر اس کو پیمنٹ کرنی ہے. موسٹلی اب یہ لوگوں کو جو ہے اویئرنیس نہیں ہے اور جو جس کی وجہ سے امپلائر جو ہوتے ہیں یہ کامن پریکٹس بھی ہے کہ امپلائر جو ہوتے ہیں سیلری بڑی ڈیلے کرتے ہیں, بڑی پے جو ہے بڑی دیر سے دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو 3 مہینے 4 مہینے جو ہے پے نہیں ملتی. ایون یہ تو اب گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہیں, آپ نے نیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں ریلوے والے اور ادارے والے کہ ہمیں ابھی تک جو ہے پے نہیں دی گئی. اس میں کانٹریکٹ جو امپلائی ہیں وہ زیادہ ان کو یہ ایشو فیس کرنا پڑتا ہے. مگر جو پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 1936 ہے یہ ریگولیٹ کرتا ہے کہ اگر کسی انڈسٹری میں 1000 سے کم امپلائی ہیں تو 7 days کے اندر اگر ویج پیریڈ اس کا منتھ کمپلیٹ ہو رہا ہے, ویج پیریڈ کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اس کے 7 days کے اندر اوبلیگیٹری ہے اس کی پیمنٹ, اس کی سیلری دینا امپلائر پہ. اگر 1000 سے زیادہ ہے تو اس کو 10 days کے اندر جو ہے کمپلیشن آف ویج پیریڈ امپلائی کو سیلری پے کرنی ہے. تو یہ دیکھیں آپ کتنے کلیئر رولز ہیں جو کہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے امپلائر نے ڈیل کرنا ہے امپلائی سے, کیا امپلائیز کے رائٹ ہیں. انفارچونیٹلی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ اپنے جو رائٹ کے لیے بات نہیں کر سکتے. جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی بات کی, جو موسٹ آف دی پرابلمز آتے ہیں لوگوں کو لا کی اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی اور اس وجہ سے ان کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں امپلائر. تو لا جو
جو ہے ایکسپلیسٹلی بڑی ہی ڈیٹیل میں جو ہے امپلائی کے جو ہے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ جو امپلائر اور امپلائی کا ریلیشن شپ ہے یہ جو بیس کرتا ہے, ایک تو یونٹری تھیوری ہم نے بات کی تھی, وہ بیس کرتا ہے میوچل کارپوریشن اور شیئرڈ گولز پہ, اور گورنمنٹ انٹرونشن کی بات نہیں کرتا. مگر نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. جیسے ہمارے ادھر ہے کہ ایجوکیشن لیول اتنا نہیں ہے اور کوئی سوسائٹی کی کوئی ڈیوائڈ اتنی ہے, تو اس میں ایکسپلائٹیشنز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ جو گورنمنٹ جو ہے انٹرونشن کرتی ہے ریگولیشن کے تھرو کرتی ہے ٹو میک انشور کہ ان کو پابند بنائے امپلائر کو کہ یہ قانون ہے جس کے تحت انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو اس میں دیکھیں آپ کے ویجز کے بارے میں بھی جو نارملی جو پریکٹسز ہیں وہ یہ ہیں کہ فیکٹریز میں بڑی لیٹ تنخواہیں دی جاتی ہیں, مگر لوگوں کو, ورکرز کو اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ کس ایکٹ کے تحت جو ہے کمپلسری اوبلیگیٹری ہے امپلائر کو پے کرنا اور کتنے ٹائم پیریڈ میں پے کرنا ہوتا ہے. تو اگر انہیں پتہ ہو تو اسپیسیفکلی وہ اپنے امپلائر کو بھی کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ نے لاء کی وائلیشن کی ہے. ایون یونینز کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے, اگر بعض یونینز جو کام کر رہی ہیں کا ان کو بھی یہ جو ہے انفارمیشن نہیں ہوتی, تو جس وجہ سے وہ اپنے رائٹ کے لیے صحیح طرح بات نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے لاء کے بارے میں جو ہے جو بھی امپلائمنٹ میں ہے ورکر ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ بیسک لاء کے بارے میں, تاکہ وہ اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کر سکے, اپنے ڈیمانڈز یا جو اس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ بات کر سکے. تو اب بات کرتے ہیں آرٹیکل 24 آف انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس کیا کہتا ہے 2002. میک اٹ کمپلسری ٹو فارم جوائنٹ ورکس کونسل فار ریپریزنٹیشن آف ورکرز ان انٹرپرائز ان اسٹیبلشمنٹ ہیونگ 50 پرسنز اور مور. یہ انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس ہے 2002 کا. میک اٹ کمپلسری ٹو فارم جوائنٹ ورکس کونسل فار ریپریزنٹیشن آف ورکر. یہ کہتا ہے جہاں بھی 50% ہیں یا اس سے زیادہ ہیں کسی انڈسٹری میں, تو وہ جوائنٹ ورک کونسل بنائیں جو ورکر کو ریپریزنٹ کرے انٹرپرائز میں, جو مینجمنٹ سے بات کرے ان کے ایشو پہ. دا جوائنٹ ورک کونسل ڈیل ود دی ایشوز آف سیٹلمنٹ آف ڈفرینسز تھرو بائلیٹرل نیگوسیشن. ان جوائنٹ ورک کونسل کا کام یہ ہے کہ جو ہے کنسلٹیشن سے, نیگوسیشن کے ذریعے, بائلیٹرل جو نیگوسیشن کے ذریعے جو ہے جو بھی کانفلکٹ ہیں امپلائر اور امپلائی کے درمیان ان کو ریزالو کرے. پروموٹنگ کنڈیشن آف سیفٹی اینڈ ہیلتھ فار دی ورکرز, وہ بات کرے ہیلتھ اینڈ سیف انوائرمنٹ کے لیے, ویلفیئر آف امپلائی کے لیے بات کرے. انکریجنگ ووکیشنل ٹریننگ ود ان دی اسٹیبلشمنٹ, وہ انکریج کرے, وہ ڈیمانڈ کرے کہ ووکیشنل ٹریننگ جو ہے ان اسکل جو لیبر ہے اس کے لیے پرووائڈ کی جائے فیکٹری کے اندر. ٹیکنگ میجرز فار فیسیلیٹنگ گڈ اینڈ ہارمونیس ورکنگ کنڈیشنز ان دی اسٹیبلشمنٹ, اور وہ ڈیمانڈ کرے, وہ پرسو کرے کہ ایسے ورکنگ کنڈیشنز ہوں جو سیف اینڈ ہیلدی ہوں, گڈ ورکنگ کنڈیشنز ہوں جس میں فیسلٹیز ہوں ان فیکٹری پریمیسز اور اسٹیبلشمنٹ, اینڈ پروویژن آف ایجوکیشنل فیسلٹیز فار چلڈرن آف ورکر. اسی طرح جو ہیں لیبر ہیں, جو ورکر ہیں, ان کے بچوں کے لیے جو ہے ایجوکیشنل فیسلٹیز پرووائڈ کریں. فریڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکل 17 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان الاؤ ایوری سٹیزن دی رائٹ ٹو فارم ایسوسیشن اور یونین. جیسے کہ ابھی ہم نے بات کر چکے ہیں آرٹیکل 17 کی, اسی کے یہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے الاؤ کرتا ہے کہ سٹیزن کا رائٹ ہے کہ وہ ایسی کسی بھی ایسوسیشن کو, یونین کو جوائن کریں اور یا کوئی یونین بنائیں. یہ ان کا بیسک رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے. اسی طرح ہے رجسٹریشن آف ٹریڈ یونین از ٹو بی میڈ انڈر دی انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس. جو بھی ٹریڈ یونین ہے اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے انڈر دی انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس ہیں, اس کے تحت جو ہے ٹریڈ یونینز جو بنتی ہیں اس کی جو ہے پراپر رجسٹریشن ہونی چاہیے. اب بات کرتے ہیں ہم لیبر ڈسپیوٹس کی. لیبر ڈسپیوٹس کیا ہے اور کیسے ریزالو کرنا ہے, اور لا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. انڈر آرٹیکل 46 آف دی IRO 2002, a worker can bring his or her grievance to the notice of employer in writing within 1 month of cause of such grievance, and employer within 15 days has to communicate the decision in writing to employees. ورکر جو ہے اس کو کوئی گریونس ہے, کسی قسم کی بھی اس کو گریونس ہیں, تو وہ ہے کہ ان رائٹنگ میں ود ان 1 month
جو ہیں اس گریونس کے امپلائر کو لکھے گا اور اس کے اپنی ریزرویشن بتائے گا، اور اس کے جو امپلائر ہے اس کے اوپر اوبلیگیٹری ہے کہ 15 ڈیز کے اندر اس کو کوئی کمیونیکیٹ کرنا ہے ڈیسیجن، کوئی بھی ڈیسیجن اس نے ہے، اس کے جو اپیل کی ہے اس نے، کوئی گریونس ہیں تو اس کو اس پہ جو بھی ڈیسیجن ہے اس کو رسپونڈ کرنا ہے ان رائٹنگ. تو دونوں نے ان رائٹنگ جو ہے جو لا ہے الاؤ کرتا ہے، رائٹ دیتا ہے امپلائی کو، ورکر کو، کہ وہ ود ان 1 month کوئی ایسے کوئی گریونس ہیں، کوئی ایسا کاز ہوا ہے سچ گریونس کا، اس کاز کے ہونے کے ود ان منتھ اس نے وہ ود ان 1 month اپنے امپلائر کو بتانا ہے اس گریونس کے بارے میں، اپنی ریزرویشن کے بارے میں ان رائٹنگ. اور اسی طرح اوبلیگیٹری ہے امپلائر کا کہ اس پہ فوراً ڈیسیجن لے، ود ان 15 ڈیز کمیونیکیٹ کرے ڈیسیجن واٹس ایور، کوئی بھی ڈیسیجن ہے اسے کمیونیکیٹ کرنا ہے 15 ڈیز کے اندر. If worker is dissatisfied with the decision or employer fail to communicate the decision in writing, employee can take the case to labor court within 2 months. اب کیس ایسا ہوا ہے کہ ورکر نے جو کاز آف گریونس ہے اس کے ود ان 1 month اس نے اپنی گریونس شو کی امپلائر کو، امپلائر نے 15 ڈیز کے اندر اس کو رسپونڈ نہیں کیا، تو اس کے بعد یہ امپلائی کا رائٹ ہے کہ وہ اس کیس کو لے کے جائے لیبر کورٹ میں، ود ان 2 months وہ لیبر کورٹ میں اپنا کیس، اپنے گریونس لے کے جا سکتا ہے. لیبر کورٹس کیا ہیں؟ انڈر سیکشن 44 آف دی IRO 2002 provincial government can establish as many labor courts as it consider necessary. IRO 2000 آرڈیننس کے تحت اس کے سیکشن 44 کے تحت جو ہے پروونشل گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کتنی لیبر کورٹ چاہے بنانا وہ بنا سکتی ہے، بیسڈ آن دیئر نیڈس اینڈ ڈیمانڈز وہ اسٹیبلش کر سکتی ہیں لیبر کورٹ جتنی وہ سمجھیں، جتنی ان کو ضرورت ہو. Collective bargaining agent and agreement. Industrial Relations Ordinance have provision for appointment of collective bargaining agent that is elected by secret ballot. اسی طرح انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس کے تحت جو ہیں وہ کلیکٹیو بارگین ایجنٹ جو ہیں وہ اپائنٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ جو اپائنٹ کیے جاتے ہیں سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے اپائنٹ کیے جاتے ہیں. CBA انٹائٹل ٹو انڈرٹیک کلیکٹیو بارگیننگ وتھ امپلائڈ. اب یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس کا کیا کام ہے، کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس کیا ہے. تو یہ جو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہوتے ہیں یہ نمائندے ہوتے ہیں ورکرز کے، اور یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے جو ہیں الیکٹ ہوتے ہیں، اور جو یونینز ہوتی ہیں وہ رجسٹر ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ پھر ریپریزنٹیٹیو جو ہوتے ہیں الیکٹ ہوتے ہیں اس یونین کے لیے. تو یہ جو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کہلاتے ہیں. پھر یہ بہاف آف ورکر جو ہیں یونین کی طرف سے امپلائر سے نیگوشیٹ کرتے ہیں کسی بھی ایشو پہ، یا کسی بھی جو ڈیمانڈ ہے امپلائی کی اس پہ بات کرتے ہیں امپلائر سے. CBA فارمولیٹ کلیکٹیو آرگیومنٹس. اسی طرح جو CBA ہیں کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس ہیں، پھر یہ بیسڈ آن نیگوسیشن ایک جو ہے ایگریمنٹ بنائیں، فارمولیٹ کریں کوئی فارمل ایگریمنٹ، اور جس کو ایگریمنٹ جو ہے اس کو بعد میں سائن کیا جاتا ہے، ریٹیفائی کیا جاتا ہے. Agreement may contains matters such as facilities for unions, dispute resolution process including grievance handling and disciplinary cases, settle terms and conditions of employment, wages, working hours, pension and retirement scheme, layoff, leave, level of job performance. اب یہ بڑا ہی کمپریہنسو قسم کا جو ہے کانٹریکٹ ہے بنائیں. یہ لا کہتا ہے CBA جو ہے پہلے الیکٹ ہو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ جو ہے نیگوشیٹ کرے جو امپلائر سے، اس کے بعد ایک ایگریمنٹ بنائے، فارمولیٹ کرے جس میں کہ ان باتوں کو مد نظر رکھے، اس میں لکھا جائے اس کانٹریکٹ میں اباؤٹ دی فیسلٹیز آف فار یونینز، یونین کے لیے کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی، اور اگر ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس کا ریزولیشن پروسیس کیا ہے، انکلوڈنگ گریونس ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے، کیا وے ہے جس کے ذریعے گریونس ہینڈل کی جائے گی ان کیس کوئی گریونس ہوتی ہیں.
تو امپلائی نے کس کو فرسٹ اپنی گریونس جو دینی ہے، اس کے بعد کیا ٹائم فریم ہے کہ اس کے جو ہے گریونس کو ہینڈل کیا جائے گا. اگر ان کیس وہ گریونس ہینڈل نہیں ہوتی اس ٹائم فریم میں، اس کے بعد اس کو اتھارٹی ہو کہ اس سے اوپر جائے، اوپر والے جو آفیسرز ہیں ان سے جو بات کرے یا یونین کے تھرو کرے. تو یہ ڈیٹیل پروسیجر ہیں گریونس ہینڈلنگ کا، یہ ڈیسائیڈ کیا جائے. ڈسپلنری کیسز کا ڈیسائیڈ کیا جائے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی ڈسپلنری کیسز کا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک پروسیس ہے ڈسپلنری جو کیسز کو انیشیٹ کرنے کا اور ڈیل کرنے کا. تو اس میں باقاعدہ ایکسپلیسٹلی لکھا ہونا چاہیے کہ کیسے جو ہے ڈسپلنری پروسیڈنگز انیشیٹ کی جائیں گی اور کیا کیا پینلٹیز ہو سکتی ہیں اور کیسے ہینڈل کی جائے گی. اگر کسی کو ہے ڈسپلنری کے اس کے خلاف ایکشن ہو گیا ہے تو اس کے خلاف جو ہے اگر امپلائی سمجھتا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، وہ اپیل کیسے کرے گا اور کس کو کرے گا اپیل. تو یہ چیزیں تمام جو ہیں ایگریمنٹ میں ہونی چاہیے. سیٹل امپلائمنٹ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے امپلائمنٹ کی اس کو سیٹل کرے، ویجز کو دیکھے، ورکنگ آورس کیا ہوں گے، پینشن اینڈ ریٹائرمنٹ اسکیمز، لے آف، لیو آف جاب پرفارمنس ایکسیٹرا. ان تمام باتوں کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ کرے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کیس اگر کوئی ان ایشوز پہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ ریزالو کیا جا سکے، یا ایک لیگل فریم ورک ہو، ایک ایگریمنٹ ہو جس کے تحت تمام کو، امپلائر کو بھی اور ورکرز کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ رائٹس ہیں دونوں طرف سے اور یہ obligation ہے دونوں کی. ایگریمنٹ بیکم سورس آف لا اینڈ یوز ٹو سیٹل ڈسپیوٹس سو اٹ مسٹ بی ڈرافٹڈ کیئرفلی. یہ ایگریمنٹ بیسیکلی ایک لا کا کام کرتے ہیں. یہ ریگولیٹری فریم ورک ہوتے ہیں جو ورک جو ہے ریلیشن شپ ہوتے ہیں امپلائر اور امپلائی کے درمیان. کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیسے ریزالو کرنا ہے اور کیا ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا، کیا obligation ہے امپلائر کی کہ امپلائی کی طرف. اسی طرح امپلائی کی ورکرز کی بھی کچھ obligations ہوتی ہیں کام کے حوالے سے، اور جو امپلائر کے رائٹ ہیں وہ کیا ہیں، یہ ڈیٹیلڈ آؤٹ کرتے ہیں اس ایگریمنٹ میں. یہ سورس آف لا ہوتا ہے. تو اس کو ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ اس کو کیئرفلی ڈرافٹ کیا جائے، اس میں ہر آسپیکٹ کو دیکھا جائے تاکہ بعد میں ڈسپیوٹ کے چانسز کم ہوں. اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو کلیئر ایک ڈرافٹنگ ہونی چاہیے، اس رولز ریگولیشن کے تحت اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کیا جا سکے. Collective labor disputes. Under the IRO 2002, if an employer or a collective bargaining agent finds that an industrial dispute has arisen or is likely to arise, they may communicate their views in writing to the other party. Upon receipt of the communication, the other party has 15 days or more, if agreed, to try and settle the dispute. Bilateral negotiations. یہ اس کے تحت IRO 2000 کے تحت if an employer سمجھتا ہے، یہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ سمجھتا ہے کہ انڈسٹریل ڈسپیوٹ ارائز ہو گیا یا لائکلی ٹو ارائز، وہ کمیونیکیٹ کرے ان رائٹنگ میں ادر پارٹی کو کہ یہ ایشو ہیں، یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، یا یہ ہمارا جو ہے وائلیشن ہوئی ہے رائٹس کی. تو وہ اٹ مے بی اے کاز آف ڈس کانفلکٹ، اور اس سے ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے، یا تو وہ ان رائٹنگ کمیونیکیٹ کرے ادر پارٹی کو. تو اس کے بعد جو ہے ادر پارٹی ہیز 15 days ٹو ٹرائی اینڈ سیٹل دی ڈسپیوٹ بائی بائیلیٹرل نیگوسیشن. اس کے بعد اگر امپلائی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی ان کا ڈسپیوٹ ہے، انہیں کمیونیکیٹ کرنا ہے، یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، یہ ہمارے انٹرسٹ ہیں، یہ ہماری جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وائلیشن ہوئی ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی، تو اس کو کمیونیکیٹ کرے. پھر امپلائر کی ذمہ داری ہے کہ 15 days کے اندر، اور اگر آپس میں ایگریمنٹ کیا ہے کوئی کہ 15 days کے بعد بھی اگر آپ تھوڑا آگے جا سکیں تو ٹھیک ہے، تو اس ایشو کو ٹرائی کریں کہ سیٹل کریں نیگوسیشن کے تھرو، آپس میں مل کے بیٹھیں، نیگوشیٹ کریں، بات کریں اس ایشو پہ یا اس ڈسپیوٹ پہ اور اس کو ریزالو کریں. کنسیلیشن کیا ہے؟ کنسیلیشن ہے if the parties do not manage to reach a settlement. اگر دونوں پارٹیز بیٹھی، انہوں نے ایک پارٹی کو ہوا کوئی گریونس، کوئی انہوں نے دیکھا کہ کوئی ڈسپیوٹ ہے ان کی طرف سے جو سمجھتے ہیں کہ امپلائر نے کوئی ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی وائلیشن کی ہے یا ان کا کوئی ایشو ہے ویجز کا، وہ انہوں نے ان کا رائٹنگ جو ہے کمیونیکیٹ کرنا ہے. یا جیسے کلیکٹیو بارگیننگ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں دیکھتے ہیں کچھ جو ہے جو ٹرم ہے وائلیٹ ہوئی ہے، تو وہ اس کے بارے میں کمیونیکیٹ کرے گا امپلائر کو،
اور امپلائر جب ریسیو کرے گا تو وہ 15 ڈیز کے اندر اس کو سیٹل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ 15 ڈیز کے اندر سیٹل ہو جائے وہ ڈسپیوٹ بائیلیٹرل نیگوسیشن کے. اور اگر دونوں پارٹیز جو ہے کسی ایگریمنٹ پہ نہیں پہنچ رہی، ایشو سیٹل نہیں ہو رہا، دا امپلائر اور دی CBA may within 15 further days serve a notice of conciliation on the other party with a copy to the conciliator and to the labor court. اگر کوئی ایشو وہ سمجھتے ہیں 15 ڈیز کے اندر سیٹل نہیں ہو رہا تو اگلے 15 دن کے اندر وہ کوئی کونسلیٹر کو جو ہے وہ منتخب کر سکتے ہیں، سرو نوٹس آف کونسلیشن، وہ کہہ سکتے ہیں کونسلیشن کے لیے آن دی ادر پارٹی اینڈ ود اے کاپی ٹو دی کونسلیٹر اینڈ ٹو دی لیبر کورٹ، اور لیبر کورٹ کو اس کا جو نوٹس ہے اس کی کاپی دے کے. اف دی ڈسپیوٹ از سیٹل بفور دی کونسلیٹر اور پارٹیٹ board of conciliator, a report is sent to the provincial or federal government with a memorandum of settlement. اس طرح اگر فرسٹ پریورٹی یہ ہے کہ بائیلیٹرل نیگوسیشن کے ذریعے کسی بھی ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنا ہے. اگر سمجھتے ہیں دونوں پارٹیز نیگوسیشن نہیں کر پا رہی، اس ایشو کو سیٹل نہیں کر پا رہی، تو تھرڈ جو ہے پارٹی جو کونسلیٹر ہے اس کو منتخب کیا جاتا ہے، لیبر کورٹ کو انفارم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب کونسلیٹر جو ہے ان کے درمیان فیسیلیٹیٹ کرتا ہے نیگوسیشن کو، جیسے کہ ہم نے بات کی کونسلیٹر کا کام ہے میڈیٹر کا، وہ ان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ کرا دیتا ہے، تو اس کی پھر جو کاپی ہے پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے اور بتانا ہوتا ہے کہ یہ ایشو تھا، ڈسپیوٹ ارائز ہوا، کونسلیٹر انوالو ہوا اور اب یہ ہم نے ایشو اس طرح سیٹل کر لیا ہے. کلیکٹیو لیبر ڈسپیوٹس کی بات ہی کرتے ہیں. if the reconciliation fail the conciliator tries to persuade the parties to refer their dispute to an arbitrator. If they agree, the parties make a joint request in writing to the arbitrator they have agreed upon. اگر کونسلیٹر سمجھتا ہے، جو فیسیلیٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈسپیوٹ جو ہیں دونوں پارٹیز حل نہیں کر رہی، یا کوئی ایسا ایشو ہے جس پہ ان کے درمیان کنسنسس نہیں ہو رہا، اگر کنسنسس نہیں ہو رہا تو وہ یہ کر سکتا ہے، پارٹیز کو پرسویٹ کر سکتا ہے کہ اپنا کیس کسی آربیٹریٹر کو بھیجیں. اگر وہ دونوں پارٹیز ایگری ہوتی ہیں تو وہ ایک جوائنٹ ریکویسٹ کرتی ہے آربیٹریٹر کو کہ وہ اس آربیٹریٹر پہ ایگری ہے اور وہ ان کا مسئلہ حل کرائیں. The arbitrator give his or her award within a period of 30 days or a period agreed upon by the parties. The award of the arbitrator is final and valid for period not exceeding 2 years. اس کے بعد جب آربیٹریٹر سلیکٹ ہو جاتا ہے، دونوں پارٹیز کا کانفیڈنس ہوتا ہے اس آربیٹریٹر پہ، وہ اسے ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ حل کراتے ہیں، ڈسپیوٹ ریزالو کرتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی ڈیسیجن آربیٹریٹر دیتا ہے وہ obligatory ہوتا ہے دونوں پارٹیز پہ کہ وہ اس کو مانے، کیونکہ یہ جو آربیٹریٹر سلیکٹ ہوا ہے، نومینیٹ ہوا ہے، وہ دونوں کی پارٹیز کی جو ڈسپیوٹ میں تھی ان کی کنسنسس سے ہوا ہے، اور انہوں نے اس پہ کانفیڈنس شو کیا ہوتا ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. تو جب وہ کوئی ڈیسیجن کرتے ہیں تو اس پہ obligatory ہوتا ہے دونوں پارٹیز مانیں، اور جو ہے وہ جو فیصلہ ہے وہ ورڈکٹ ہے وہ فائنل ہوتا ہے اور ویلڈ ہوتا ہے فار 2 years. Proceedings of strikes and lockouts. Proceedings of strikes and lockouts dispute settlement proceedings before the conciliator fail and no settlement is reached, and if the parties have not agreed to refer their dispute to an arbitrator, the worker retain the right to under section 31 of the Industrial Relation Ordinance 2002 to go on strike, providing due notice to their employer within 7 days. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ نیگوسیشن پروسیس ہو رہا ہے، ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر کسی وجہ سے جو ہے ڈیسیجن نہیں ہو پا رہا، آپس میں ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا، اور جو ہے آربیٹریٹر بھی سلیکٹ نہیں کرتی دونوں پارٹیز، کوئی کنسنسس نہیں ہو رہا ہوتا ان کا کسی آربیٹریٹر پہ. تو اس کے بعد جو ہے ورکر کا یہ رائٹ اینڈ انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس 2002 کہ وہ اسٹرائک کر سکتے ہیں بائی گیونگ نوٹس ٹو دیئر امپلائر، مگر وہ ہے امپلائر کو نوٹس دیں اس کا پریئر. یہ انڈر سیکشن 31 کے تحت ان کا رائٹ ہے. اگر کوئی ڈیسیجن نہیں ہو پا رہا، کونسلیٹر بھی نہیں ریزالو کر پا رہا اور آربیٹریٹر بھی سلیکٹ نہیں کر رہے، تو ڈیو نوٹس ود ان 7 days جو دے کے وہ جو ہے اسٹرائک کر سکتے ہیں ورکر.
and the employer has the right to declare a lockout after the delay of notice of cancellation has expired. اسی طرح جو ہے امپلائر کا بھی رائٹ ہے کہ وہ بند کر سکتا ہے، فیکٹری لاک آؤٹ کر سکتا ہے after the delay of notice of cancellation has expired. The party raising a dispute retains the option at any time either before or after the commencement of a strike or lockout to make an application to the labor court for adjudication of the dispute. جو دونوں پارٹیز ہیں جن کے درمیان ڈسپیوٹ ریز ہوا ہے وہ اپنا آپشن رکھتی ہیں کہ کسی وقت بھی وہ جو اسٹرائک شروع ہونے سے پہلے یا اسٹرائک ہونے کے بعد، ڈیورنگ دی اسٹرائک یا لاک آؤٹ شروع ہونے سے پہلے یا بعد، کسی وقت بھی وہ چاہیں تو اپنی اپلیکیشن جو ہے، اپنا جو کیس ہے وہ ریفر کر سکتے ہیں لیبر کورٹ کو فار ایڈجوڈیکیشن، کہ وہ پھر لیبر کورٹ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی پارٹی جن کے درمیان ڈسپیوٹ ہے وہ لیبر کورٹ کو اپنا کیس دے سکتے ہیں کہ اب آپ اس میں فیصلہ کریں. Where a strike or lockout lasts for more than 15 days, if it relates to a dispute which the commission is competent to adjudicate and determine, the federal and or the provincial government may be by order in writing prohibit the strike or lockout at any time before the expiry of 30 days. اسی طرح ہے اگر 15 ڈیز سے زیادہ ہو جاتا ہے اسٹرائکس یا لاک آؤٹ، یا جو لاک آؤٹ مین جو امپلائر نے فیکٹری بند کی ہے انٹینشنلی، اف اٹ ریلیٹس ٹو دا ڈسپیوٹ وچ دی کمیشن از کمپیٹنٹ ٹو ایجوکیٹ اینڈ ڈٹرمن، تو جو کمیشن جس کو نامینیٹ کیا ہے لیبر کورٹ کو جو ریکویسٹ کی ہے، اور وہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے پروویژن میں آتا ہے اور وہ ایڈجوڈیکیٹ کر سکتا ہے اور ڈٹرمن کر سکتا ہے اس کیس کو یا ریزالو کر سکتا ہے، اس کی جوریسڈکشن میں آتا ہے، تو وہ جو ہے فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان رائٹنگ جو ہے وہ پروہیبٹ کر سکتی ہے اسٹرائک اور لاک آؤٹ ایٹ اینی ٹائم بیفور دی ایکسپائری آف 30 ڈیز. وہ 30 ڈیز کے پہلے اسٹرائک وہ پروہیبٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ، کہ اس اسٹرائک کو یا اس لاک آؤٹ کو بند کیا جائے. Provided continuance of such a strike or lockout causes serious hardship to the community or is prejudicial to the national interest. Provided کنڈیشن یہ کہ وہ جو اسٹرائک ہیں کنٹینیوس، اگر اسٹرائک ہو رہی ہے 15 ڈیز سے زیادہ ہو گئی ہے اور وہ کورٹ جو ہے وہ اس پہ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، اس کی جوریسڈکشن میں آتا ہے، تو اور اس اسٹرائک کی وجہ سے کوئی پبلک انٹرسٹ جو ہے، نیشنل انٹرسٹ کو نقصان ہو رہا ہے اور یا کمیونٹی کو سیریس ہارڈشپ ہو رہے ہیں، تو وہ جو ہے کیس کو جو ہے پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ وہ جو ہے اس کو اسٹرائک کو یا لاک آؤٹ کو پروہیبٹ کر سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں کہ یہ لاک آؤٹ یا جو اسٹرائک ہے انلیگل ہے، انفیئر ہے، اس کو فوراً بند کیا جائے، اور وہ کورٹ جو ہے وہ جو کیس ہیں وہ کورٹ میں ریفر کر دیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کس طرح کے ہیں انڈر دی لا جو ہے ایک میکینزم ہے جو ریگولیٹ کر رہے ہیں بیہیویئر، کس طرح کیسے جو ہیں کلیئر کٹ رولز ہیں جو بتاتے ہیں کس کنڈیشن میں کس کا کیا رول ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح کونسلیٹر کو جو ہے اسٹرائکس اور لاک آؤٹ کے بارے میں کہ کونسلیٹر جو ہے اگر وہ فیل ہو جاتا ہے اور آربیٹریٹر پہ بھی نہیں، اگر وہ دونوں راضی ہو رہے پارٹیز جن کے درمیان ڈسپیوٹ ہے، تو وہ اپنا کیس جو ہے اپنے جو ہے آپشن جو ہے وہ اسٹرائک والا یا امپلائر جو ہے لاک آؤٹ والا آپشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی پارٹی سمجھتی ہیں ود ان جو ہے اس دوران اسٹرائک اور جو ہے لاک آؤٹ کے وہ اپنا کیس لیبر کورٹ میں بھی لے کے جا سکتی ہے، مگر کچھ جو ہے سروسز یا پروڈکشنز ایسی ہوتی ہیں جس سے نیشنل انٹرسٹ کو کوئی ہارم ہو رہا ہے، کوئی سیریس ہارڈشپ مشکل آ رہی ہے سوسائٹی پہ جس کی پروڈکشن بند ہونے کی وجہ سے ڈیو ٹو اسٹرائک آف ورکر یا امپلائر کی لاک آؤٹ کی وجہ سے، تو اس کیس میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ اگر سمجھتے ہیں یہ جو ڈسپیوٹ ہیں یہ جو کورٹ کی جوریسڈکشن میں آتا ہے تو وہ کورٹ کو ریفر کیا جا سکتا ہے جو ہے کورٹ میں، اور فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ کسی بھی اس طرح کی اسٹرائک یا لاک آؤٹ کو انلیگل قرار دے اور اس کو فوری بند کروائے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیریس ہارڈشپ ہے یا نیشنل انٹرسٹ کو ہارم ہو رہا ہے اس جو ہے اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے، جس کے جو ریزلٹس ہیں اسٹرائکس اور جو ہے لاک آؤٹ ہونے کی وجہ سے.
اسی طرح بات کرتے ہیں پروسیڈنگس آف اسٹرائکس اینڈ لاک آؤٹ کی انڈر سیکشن 32 آف دی IRO 2002. If a strike or lockout occurs within the public utility services sector, the federal government and the provincial government may by order in writing also prohibit its occurrence at any time before or after the commencement of a strike or lockout. انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس 2002 ہے انڈر سیکشن 32 کے تحت اگر کوئی اسٹرائک یا لاک آؤٹ ہے ایسی جگہ پہ ہوتا ہے ود ان دی پبلک یوٹیلیٹی سروس سیکٹر میں ہوتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اور جو ہے پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ان رائٹنگ اس کو منع کرے کہ یہ اسٹرائک نہ ہو. اس کو ان رائٹنگ جو ہے امپلائر اگر کرنا چاہ رہے ہیں کوئی اسٹرائک اور جو ہے ود ان دی پبلک یوٹیلیٹی سروس سیکٹر میں ہو رہی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اور پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ ایبسلوٹ ڈسکریشن ہے کہ وہ پابند بنائے امپلائر کو یا امپلائی کو وہ یا اسٹرائک پہ نہ جائیں یا لاک آؤٹ نہ کریں اور اینی ٹائم بیفور آفٹر دی کمنسمنٹ آف اے اسٹرائک اور لاک آؤٹ. اگر اسٹرائک ہو چکی ہے اس کے دوران بھی انہیں اگر سمجھتے ہیں کہ سیریس ہارڈ شپ آ رہے ہیں یا یہ جو ہے اسٹرائک کی وجہ سے پبلک یوٹیلیٹی سروسز کو نقصان ہو رہا ہے نہیں پہنچ رہی تو اس کی وجہ سے سیریس جو ہے نیشنل انٹرسٹ کو ہارم ہے یا پبلک کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ اس کو بند کرا سکتے ہیں, شروع ہونے سے پہلے بھی روک سکتے ہیں اور اگر اسٹرائک ہو رہی ہوں اسٹرائک تو اس کے دوران بھی اس کو پابند بنا سکتے ہیں کہ وہ اسٹرائک کو فوراً بند کریں. نو پارٹی ٹو این انڈسٹریل ڈسپیوٹ میں گو آن اسٹرائک اور ڈکلیئر اے لاک آؤٹ ڈیورنگ دی کورس آف کنسلیشن اور آربیٹریشن پروسیڈنگز اور وائل پروسیڈنگز آر پینڈنگ بیفور دی لیبر کورٹ. اسی طرح کوئی بھی انڈسٹریل ڈسپیوٹس ہوا ہے تو اگر کانسلیشن ہو رہی ہے ان کے درمیان آربیٹریشن کا جو ہے عمل جاری ہے پروسیڈنگز ہو رہی ہے یا وہ ڈسپیوٹ جو ہے کورٹ کے اندر ہیں تو دونوں میں سے کوئی پارٹیز بھی جن کے درمیان ڈسپیوٹ ہے نہ وہ اسٹرائک کر سکتی ہیں نہ وہ لاک آؤٹ کر سکتی ہیں کیونکہ وہ کیس اس وقت انڈر دی پروسیس ہیں, اس پہ جو ہے وہ نیگوسیشن ہو رہی ہیں, یہ کانسلیشن اس پہ کام کر رہا ہے یا آربیٹریٹر اس پہ ڈیسیجن ابھی اس نے دینا ہے یا وہ کورٹ میں کیس ہے تو اس دوران جو ہے اسٹرائک یا لاک آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. A strike or lockout is declared illegal if it is commenced without a giving notice of a cancellation to the other party of the dispute or if it is commenced or continued in a manner other than that provided by the IRO 2002. کوئی ایسی اسٹرائک جس کے لیے نوٹس نہیں دیا گیا یا لاک آؤٹ جس کے لیے نوٹس نہیں دیا وہ انلیگل ہیں اور اسی طرح یہ جو کنڈیشنز بتائی ہیں جس کے تحت جو ہے اسٹرائک کی جا سکتی ہے یا لاک آؤٹ کیا جا سکتا ہے ان کنڈیشنز کے علاوہ اگر کسی نے جو آرڈیننس میں دی گئی ہے اگر اسٹرائک کی یا لاک آؤٹ کی تو وہ انلیگل ہے. No case in case of an illegal strike or lockout, an officer from the Labour Department may make a report to the Labour Court and require the employer or CBA or the registered trade union concerned to appear before the court. The court may within 10 days order the strike or lockout to be stopped. اگر وہ جو ہے لیبر آفیسر جو ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا سمجھتا ہے کہ یہ جو وائلیشن ہوئی ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی اسٹرائک کرتے ہوئے جو پروویژن دی گئی تھی وہ نہیں تھی اس کے باوجود اسٹرائک کیا گیا اور جو ہے لاک آؤٹ کیا گیا کیونکہ IRO 2002 میں بتایا گیا ہے کہ کن کنڈیشنز میں لاک آؤٹ کیا جا سکتا ہے اور کن کنڈیشنز کے دوران جیسے ابھی بات کی کہ کیس کورٹ میں یا آربیٹریشن ہو رہی ہے کانسلیشن کا اس پہ ورک آؤٹ کر رہا ہے تو اس دوران لاک آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اگر لیبر آفیسر جو ہے جو لیبر ڈپارٹمنٹ کا وہ سمجھتا ہے کہ یہ اسٹرائکس انلیگل ہے یہ جو ہے اس کے جو لا کے اکارڈنگ نہیں ہے جو پروویژن دی ہے اس کے اکارڈنگ نہیں ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ CBA کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ یا رجسٹرڈ ٹریڈ یونین کو اور یا امپلائر کو کہتا ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے جائے اپیئر اینڈ اور دا کورٹ ود ان 10 days آرڈر دی اسٹرائک اور لاک آؤٹ ٹو بی اسٹاپ. اور جب وہ کیس جو ہے جو ڈسپیوٹ جس کی وجہ سے جو ہے اسٹرائک
آئی اور اسٹرائک جو ہے اللیگل ہے تو آفیسر جو ہوتا ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا وہ انفارم کرتا ہے لیبر کورٹ کو اور کمیونیکیٹ کرتا ہے امپلائر اور یونین کو کہ آپ کورٹ کے سامنے آئے اور کورٹ پھر 10 ڈیز کے اندر اس اسٹرائک کو اسٹاپ کرنے کا حکم دے سکتی ہے. وہ کہہ سکتی ہے کہ اس لاک آؤٹ اور جو ہے اسٹرائک کو بند کیا جائے, یہ اللیگل ہے. Case of contravention of the order of the court by the employer, and if the court is satisfied that the persons of the lockout is causing serious hardship to the community or is prejudicial to the national interest, it may order the attachment of the factory and the appointment of an official receiver who will exercise the powers of management and may do all such acts as are necessary for conducting business. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کنٹرونشن آف آرڈر آف کورٹ ہے امپلائر نے کی ہے اور کورٹ کے آرڈر ہیں جو ان کو نہیں مانا امپلائر نے, اور امپلائر جو کورٹ ہیں وہ سیٹسفائڈ ہے کہ لاک آؤٹ از کازنگ سیریس ہارڈ شپ, اور وہ سمجھتی ہیں کہ جو لاک آؤٹ کیا امپلائر نے وہ سیریس ہارڈ شپ جو ہے سوسائٹی کے لیے کریٹ کر رہا ہے, نیشنل انٹرسٹ کو ہارم دے رہا ہے تو اور جو ہے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, تو وہ اس افیکٹی کے لیے جو ہے ایک مینجمنٹ بنا سکتی ہے. اس مینجمنٹ کو جو ہے آفیشیل جو ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہیں کہ وہ تمام ایکٹ کرے اور جو سمجھے وہ نیسیسری ہے بزنس کو چلانے کے لیے. تو ایک جو ہے آفیشیل ریسیور جو ہے اپائنٹ کیا جاتا ہے, اس کے پاس مینجمنٹ کی پاور دی جاتی ہیں اور وہ پھر اس بزنس کو چلائے تاکہ وہ آل ایکٹس کرے جو بزنس کو چلانے کے لیے ضروری ہیں. اس کے پاس مینجمنٹ کی پاور دے سکتی ہے کورٹ. ان کیس آف کنٹرونشن آف دی آرڈر آف دی کورٹ by the workers, the labor court may pass orders of dismissal against the striking workers or cancel the registration of the trade union that committed such contravention. اسی طرح کورٹ سمجھتی ہے کہ اللیگل اسٹرائک کی گئی ہے ورکر کی طرف سے, اور جو ہے تو پھر لیبر کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ جن لوگوں نے اسٹرائکس کی ہیں, جو امپلائی جو اسٹرائک میں انوالو ہیں یا جو یونین جو اللیگل اسٹرائک میں انوالو ہیں, تو ان کو ڈسمسل کے ان کے آرڈر کر سکتی ہے کورٹ. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از آل فار ٹوڈے لیکچر. ہم نے ڈیٹیل میں بات کی لا پہ کہ پاکستان میں لیبر لا کیا کہتے ہیں, کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں بھی, اور پھر امپلائمنٹ جو ایکول امپلائمنٹ پریکٹسز ان پاکستان ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو اس وقت کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے اسی ٹاپک کے ساتھ, اس کو کنٹینیو کریں گے. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.